سبحان ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو استقامت عطا فرمائے، آپ کی حاضری سب کی قبول فرمائے، اور جو بھی تعلیمات، جو بھی ذکر اذکار، جو بھی تلاوت قرآن، جو خیر اور بھلائی کی باتیں ہم اس آن لائن محفل ذکر میں کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان سے مستفید ہونے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک سب توفیقیں اللہ کی بارگاہ سے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو استقامت دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنا قرب بھی عطا فرمائے اور عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے بچے۔ ناشریف بسم اللہ۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہے آپ پہ تو ہے آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، بے سایہ ہے لیکن دو جگہ پر ہے آپ کا سایہ، عرش معلیٰ بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا، حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا، اللہ اے اللہ حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، سج گئے ہیں میلاد کی محفل، کیا ہے کوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی، ہو کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ میں اوساط علی، ہوں آپ کی آلک آپ کی آلک در کا سگو ساحل ہو پرانا، اے حسنین کے نانا، اے
حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے موسٹلی اور میجورٹی دیکھا ہے کہ جتنے بھی سالکین اور سائلین ہوتے ہیں ان کو پڑھائی کرنے کا، تسبیحات معمولات کرنے کا، ورد و وظائف کرنے کا بڑا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات کسی اللہ والے کی صحبت سے ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کی توجہ سے ہوتا ہے، بعض اوقات کسی ایسی محفل میں بار بار جانے سے ہوتا ہے، اور موسٹلی اینڈ میجورٹی جب وہ کسی نہ کسی شیخ سے نسبت لے لے، بیعت ہو جائے، تو یہ شوق پیدا ہوتا ہے۔ تجربہ ہے میرا، موسٹلی اینڈ میجورٹی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر کوئی، لیکن زیادہ تر لوگ، کثیر تعداد، انہیں یہ ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ ورد کیا کریں، کوئی وظیفے کیا کریں، کوئی اوراد پڑھا کریں، کوئی تسبیحات معمولات کیا کریں۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ پازیٹیو تبدیلی ہے یا پازیٹیو چاہت ہے جو کسی بھی سائل یا کسی بھی سالک کے دل میں پیدا ہو، شوق کی، محبت کی، طلب پیدا ہو کہ بھئی میں پڑھا کروں کچھ۔ لیکن یہ بھی میرا تجربہ ہے کہ بہت سارے لوگ اوراد و وظائف تو بہت کرتے ہیں، تسبیحات معاملات تو بہت کرتے ہیں، چلے وظیفے بہت کرتے ہیں، لیکن ان کی طبیعت میں جو تبدیلی ہے وہ اتنی رونما نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے۔ تبدیلی، پازیٹیو تبدیلی، بھئی وہ خوش اخلاق ہو گیا، وہ نرم خو ہو گیا، وہ جناب بالکل ہمبل ڈاؤن ٹو ارتھ ہو گیا، عاجز ہو گیا، وہ لین دین میں جناب بڑا ہی کھرا، اسٹریٹ فارورڈ، سچا سچا ہو گیا، کردار کے معاملے میں بھی بہت اچھا چینج آیا اس میں۔ یہ بہت کم میں نے دیکھا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی عبادت و ریاست کرے، وظائف و اوراد کرے، سب کچھ کرے، زاہد و عابد ہو جائے، بہت اچھا ہے، لیکن اس سے زیادہ اچھا ہے کہ وہ اپنے کردار میں اچھا ہو جائے، اپنی گفتار میں اچھا ہو جائے، اپنے لین دین میں اچھا ہو جائے، اپنے قول و فعل میں اچھا ہو جائے، کہیں بہتر ہے، بلیو می، بہت بہتر ہے۔ اور پھر یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ وہ اگر دین سیکھنے لگ جائے، یعنی یہ اس سے بھی اپر لیول کی بات بتا رہا ہوں، اگر وہ دین سیکھنے لگ جائے، مثال کے طور پر بھی میں بیعت ہوا، میں نے کسی صحبت اختیار کی، کو مجلس اٹینڈ کرنی شروع کی، محفل ذکر میں آنا شروع ہوا، مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں پڑھوں، اور اس نے کیا کیا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ بھئی میں پہلے نہیں پڑھا ہوا تھا، اب میں اس کو تجوید کے ساتھ، قراءت کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا میں نے، اب وہ قرآن کی طرف راغب ہو گیا۔ بہت اچھی بات ہے، سینکڑوں گنا اچھی بات ہے کہ کوئی بندہ تسبیح لے کر یا کوئی سبق لے کر کہیں حجرے میں گھس جائے، اس سے کئی گنا اچھی بات ہے بھئی میں نے قرآن بچپن میں پڑھا تھا، اب میں نے دوبارہ اس کی دہرائی شروع کر دی، دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا، میں نے ترجمے، تفسیر کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، قراءت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور ہاں، اگر کسی نے دین سیکھنا شروع کر دیا، عالم دین بننا شروع ہو گیا، عالم کا کورس شروع کر دیا، قاری کا کورس شروع کر دیا، حفظ کا کورس شروع کر لیا، کسی مدرسے میں باقاعدہ داخلہ لے لیا، دین اسلام کو، شریعت کو، فقہ کو، صرف و نحو کو سیکھنا شروع کر دیا، سبحان اللہ،
सुभान अल्लाह, बहुत अपर लेवल की बात है, बिलीव मी। एक हदीस मुबारक जिसका मफहूम यह है कि 1000, कमी पेशी अल्लाह मुझे भी माफ फरमाए, मफहूम बता रहा हूं, 1000 जाहिदो आबिद से बेहतर है एक आलिम दीन, बाअमल बाकिरदार आलिम दीन। तो इसका मतलब यह हुआ कि आलिम दीन जो बनना है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आला है, बहुत ही अफजल है। और अपने आप को तस्बीह लेके कहीं को कमरा वक्फ कर लिया, कहीं हुजरा बना लिया, आधे काम अपने कारोबार के जॉब के छोड़ दिए, बस ज्यादा वक्त तस्बीहात मामूलात में लगा दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन और बहुत सी बातें हैं जो इससे भी ज्यादा अच्छी हैं। अगर आप 5 वक्त की नमाज कायम कर लें, बहुत अच्छी बात है। दुरूद पाक पढ़ लें, बहुत अच्छी बात है। चंद एक तस्बीहात जो आपके शेख ने आपको दी हैं वो कर लें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सोचें कि नहीं नहीं मैं इल्म तो नहीं सीख रहा, यानी मुझे नमाज कैसे पढ़नी है ये तो अभी पता ही नहीं है, लेकिन नमाजें मैं धड़ाधड़ पढ़ रहा हूँ, 5 की बजाय 7 कर दी, 8 कर दी, मैंने तहज्जुद भी शुरू कर ली, मैंने जनाब अशराक भी, चाश भी, तवाबीन के नवाफिल भी, शब्बेदारी भी, सारा कुछ शुरू कर लिया, लेकिन नमाज अभी कामिल नहीं है, वजू कामिल नहीं है, फिक्र के मसाइल मसले अभी बहुत सारे हैं जो मुझे पता ही नहीं है, तो ये कमी वाक़या हो गई। खुदारा इसी फिक्र को लेकर, यही फिक्र जो मेरे दिल में उठा, तो हमने ऑनलाइन महफिल शुरू की, ऑनलाइन क्लास शुरू की। चलें, अभी टेम्परेरीली वो सस्पेंड करनी पड़ी क्योंकि उसमें अटेंडेंस ही कोई नहीं थी, लेकिन ये दर्द, ये फिक्र मुझे बहुत बहुत ज्यादा है इस बात का कि हमारा कोई भी साथी, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, चाहे वो बुजुर्ग है, जवान है, चाहे कोई बच्चा है, बच्ची है, उनको ये फिक्र के जो बेसिक मसाइल हैं, जो रोजमर्रा जरूरियात जिंदगी के मसाइल हैं, ये पता होने चाहिए। भाई नहीं भी नहीं, हमने ऑनलाइन नहीं सीखे, वो किसी वजह से नहीं सीख सके, भाई हमारा टाइम जोन, टाइम फ्रेम डिफरेंट है, भाई नहीं भी वो जो पढ़ाने वाले थे उनसे हमारा मिजाज थोड़ा डिफरेंट है, कोई बात नहीं, कोई भी उज़र हो, लेकिन खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जो बेसिक चीजें हैं इस्लाम की, जिससे आपकी नमाज अच्छी हो जाएगी, जिससे आपका कुरान पढ़ना अच्छा हो जाएगा, जिससे आपके दीन इस्लाम पर चलना आसान हो जाएगा, वो बेसिक असूल जरूर सीखें। हाँ, अगर कोई आलिम दीन बन जाए तो सुभान अल्लाह, क्या बात है, वो ना सिर्फ खुद कामयाब होगा बल्कि आगे कईयों को कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। अगर कोई हाफिज कुरान हुआ तो सुभान अल्लाह, क्या बात है, लेकिन वो आगे कुरान सिखाए तो ये उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। लिहाजा हमें अपनी इबादत को क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी इंप्रूव करनी है। भाई मैं एक तस्बीह पढ़ता था, मैं 10 तस्बीहें पढ़ता हूँ, मैं 10 तस्बीहें पढ़ता था, मैं 100 तस्बीहें रोज पढ़ता हूँ, 100 पढ़ता था, मैं 1000 पे आ गया हूँ। ये तो आप जितना चाहें इसको बढ़ा लें, लेकिन हमें जो बेसिक चीजें हैं दीन इस्लाम की वो भी तो सीखनी चाहिए, ताकि हमारी नमाज अच्छी हो जाए, हमारा तस्बीहात मामूलात करना अच्छा हो जाए। बाज़ औक़ात क्या होता है कि भाई किसी एक आयत मुबारका के हम विर्द कर रहे होते हैं और उस आयत मुबारका की जो तजवीद है, हमारी पढ़ने का जो अंदाज है, जो एक्सेंट है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो ठीक नहीं होती, यानी हम सही तरीके से, सही मखरज से अल्फाज की अदायगी नहीं कर रहे होते। क्या करना चाहिए फिर? सीखना चाहिए ना, ताकि मैं थोड़ा भी पढ़ूं तो वो बाअसर हो। अल्लाह कबूल फरमाने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा किसी को कि नहीं जी नहीं, तुम्हारी नमाजें कबूल नहीं हुई या तुम्हारी इबादत कबूल नहीं, नहीं नहीं, अल्लाह आपकी नीयत को जानता है कि आप नमाज पढ़ने आए थे, कमियां कोताहियां पता नहीं था, कर गए आप, अल्लाह माफ करने वाला है। लेकिन हमें अपनी नमाजों को, अपने कुरान की तलावत को, अपने तस्बीहात मामूलात को
ہمارے روزمرہ دینی اسلامی معمولات کو بہتر بنانا ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہے، منظور ہونا ہے، قبول ہونا ہے، قرب میں عشق میں اتر جانا ہے ہمیں. تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا، نکھارنا ہوگا. میں نے پہلے بھی ایک بار یہ مثال دی تھی، آج پھر وہی مثال سناتا ہوں کہ اگر ہم کھانا بنائیں اور کھانے میں کوئی ذائقہ نہ ہو، کوئی خوشبو نہ ہو، بس ایسے ہی بوائل کر لیا یا پکا لیا، جو اس کی ریسپی تھی یا جو اس کی جو ہربز اینڈ اسپائسز تھے وہ پورے نہیں ڈالے، تو کیا ہوگا؟ کیا وہ کھانا ہمیں غذائیت دے گا؟ جی یس دے گا. کیا وہ کھانا ہمیں ذائقہ دے گا؟ نہیں، ذائقہ نہیں دے گا. ہو سکتا ہے مجھے 2 روٹیوں کی بھوک ہو، میں ایک پر ہی کھا کے کہوں کہ بس بھی میرا جی بھر گیا، تھینک یو ویری مچ. یا ایک کی بھوک ہے تو ہو سکتا ہے میں آدھی پہ ہی کھا کے چھوڑ دوں کہ نہیں کیوں؟ ذائقہ نہیں آ رہا، میں اس کو اندر کر رہا ہوں، وہ باہر نکل رہا ہے، کھانے میں ذائقہ ہی نہیں، خوشبو ہی نہیں. اور یہی کھانا اگر میں اچھی ریسپی کے ساتھ، اچھی خوشبو کے ساتھ، اچھے ذائقے کے ساتھ تیار کروں، اور پھر جہاں 2 روٹیوں کی بھوک ہو سکتا ہے میں 3 کھا جاؤں، یہاں 1 کھاتا ہوں ہو سکتا ہے میں 2 کھا جاؤں، ہو سکتا ہے میں کھاتا رہوں، دیکھنے والے کہے جی کیا بات ہے جی آج اتنا کھانا، تو انہوں نے جی بہت ہی لذیذ ہے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں تو انگلیاں چاٹتا رہ گیا. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ہم اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کھا لیتے ہیں، کیوں بھی ذائقہ بہت اچھا تھا، مزہ بڑا آیا جی، خوشبو بڑی اچھی تھی، سیر ہو کے کھایا جی ہم نے. تو یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ کیونکہ ہم نے اس کو اس کی پوری ریسپی کے ساتھ تیار کیا. یہ مثال اس لیے دی کہ عبادت بھی جب آپ پوری کی پورے اہتمام اور تیاری کے ساتھ کرتے ہیں، پورے لوازمات کے ساتھ کرتے ہیں، تو وہ عبادت زیادہ مقبول ہوتی ہے، اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے، وہ زیادہ کامل ہو گئی. تو اس لیے ہمیں اپنی عبادات کو، اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہے. اور اس سب چیزوں کے علاوہ جس سے میں نے بات شروع کی تھی، اسی بات پر دوبارہ زور دیتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے. عبادتیں تو بہت کر لیں، ریاضتیں تو بہت کر لیں، دین تو بہت سیکھ لیا، لیکن کردار و اخلاص اچھے نہیں ہوئے، نیچر و فطرت جو ہے وہ ابھی بھی خراب ہے. بات بعد میں کرتا ہوں، لڑ پہلے پڑتا ہوں، باتوں میں مزاح بھی کر رہا ہوں تو جھوٹ بول جاتا ہوں. ہائے، یہ چیزیں ہم نے ترک کرنی ہے. کسی دکاندار سے جا کے سودا سلف لیں، ظاہری بات ہے ہم اسے بزنس دے رہے ہیں، اسے کسٹم دے رہے ہیں، تو اسے تیور دکھا رہے ہیں، ساتھ دھمکیاں دے رہے ہیں، ساتھ اکڑ کے دکھا رہے ہیں جیسے اس پر ہم احسان کر رہے ہیں. نہیں بھائی، اچھی اور معیاری گفتگو کریں اخلاق کے ساتھ. ماں باپ سے پیش آئیں تو سبحان اللہ، ایسے حلیم، ایسے بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ، اس سے عاجز ہو کے پیش آئیں کہ آپ کے ماں باپ آپ سے بات کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا اتنا ہمبل، اتنا نرم خو، اتنی عاجزی، کبھی اس نے ہمیں اف بھی نہیں کہا. جی حضور والی بات، بس جو ماں نے کہہ دیا، جو باپ نے کہہ دیا، جی حضور، جی بابا جی، جی اماں جی. اپنے کردار اچھے کریں، اپنے اخلاص اچھے کریں. میں ساری رات ہی باتیں کروں، سارا دن بد کلامی کروں، یقین کریں کمائی ضائع ہو جاتی ہے. اور میں بیعت بھی ہو گیا، میں نے مرشد بھی پکڑ لیا، میں نے باتیں ریاضتیں بھی کر لی، 5 وقت کا نمازی بھی ہو گیا، میں نے حج بھی کر لیا، میں نے عمرے بھی کر لیے، میں روزہ کوئی نہیں چھوڑتا، صدقات خیرات بڑی کرتا ہوں، لیکن میری گفتار و کردار، میرے اخلاص، میرا لین دین، میری زبان اگر اچھی نہیں ہے تو بھائی کچھ بھی اچھا نہیں ہے. I'm sorry to say, please forgive me. میں کوشش کرتا ہوں کہ اتنے سخت الفاظ کبھی استعمال نہ کروں، لیکن پھر کچھ بھی اچھا نہیں ہے. کمائی تو ہو رہی ہے ایک طرف سے، لیکن دوسری طرف ضائع کر رہا ہوں.
मजदूरी तो कर रहा हूँ लेकिन अपनी कमाई ज़ाया कर रहा हूँ, मेहनत तो कर रहा हूँ, अल्लाह और उसके रसूल को एक तरफ राजी तो करता हूँ लेकिन दूसरी तरफ जाके खराबी कर देता हूँ। बल्कि इसको यूं कहना चाहिए, चले मैं अपने अंदाज में कहता हूँ कि अगर मैं बैत हुआ और मेरे अंदर तब्दीली नहीं आई तो इसका मतलब यह है कि मुझे उस बैत ने, उस निस्बत ने अभी फायदा नहीं दिया। मैं तस्बीहात मामूलात तो करता हूँ, बहुत करता हूँ, चिल्ले वज़ाइफ औराद सबक विर्द वजीफे बहुत करता हूँ, लेकिन मेरी जुबान अच्छी नहीं है, मेरी निगाह अच्छी नहीं है, मेरा दिल अच्छा नहीं है, मेरी नीयत अच्छी नहीं है, मेरी सोच अच्छी नहीं है, मेरे इरादे अच्छे नहीं है, तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला का एक शेर मुझे याद आ गया, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हाय, इतना बड़ा इल्लामा दानश्वर, आप फरमाते हैं कि दिलो निगाह, दिल भी और निगाह भी मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इसका मतलब इसमें भी हिकमत है, इसमें भी सबक है, सीखो, अपने दिलों को पाक करो, अपनी निगाहों को पाक करो, अपनी गुफ्तार और किरदार को अच्छा करो, अपने कुलूबो इज़हाम को पाक करो, अपने अंदर तब्दीली पैदा करो। खुदारा ये दुनिया एक खेती है, जो इधर आप प्रैक्टिस ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो कर लें, यहीं पे सारे फैसले होने हैं। ये दुनिया मकाफात अमल है, जो बीजेंगे वही काटेंगे, जो देंगे वही लेंगे। आज लोगों में मोहब्बत और इखलास बांटेंगे तो इंशाल्लाह मोहब्बत और इखलास के हकदार होंगे। आज सदकात खैरात करेंगे, इंशाल्लाह कल नेकियों के अंबार होंगे। आज जाहिद व आबिद बनेंगे, कल इंशाल्लाह ताला क़यामत तक आपकी कब्रें भी जिंदा रहेंगी। आज दर्सो तदरीस और इल्म का हुस्न हासिल करेंगे, क़यामत तक आपका आगे निज़ाम चलता रहेगा। आज आप अपनी औलादों को तरबियत करेंगे, ट्रेन करेंगे, अच्छे किरदार उनके बनाएंगे, अच्छी ट्रेनिंग उनकी करेंगे, अच्छे अमल उनको सिखाएंगे, बताएंगे, इंशाल्लाह आपके लिए सदका जारिया बनेगी। तब्दीली बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। माफ करने का जज्बा पैदा करें अपने अंदर। गलती होगी मान लेना और सॉरी कह देने का जज्बा पैदा करें अपने अंदर। हम अपनी अना में, अकड़ में अपने नफ्स को परवान चढ़ा रहे होते हैं, पहलवान बना रहे होते हैं। नहीं भाई नहीं, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ शफकत, सिलाए रहमी वाला हरबा इस्तेमाल करें। मैं चौधरी बन बन के दिखाऊं, अकड़ अकड़ के दिखाऊं कि बेगम पर मैं रोब झाड़ता हूं और बच्चों को मैं बड़ा डांटता हूं। अल्लाह तो देख रहा है। मैं अपने मुरीदों को जनाब खूब आंखें निकालूं, खूब डंडे मार मार के उनकी तरबियत करूं, खुद किरदार व अमल से, कॉल फेल से डिस्प्यूट है मेरा। आए, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, अल्लाह आपको भी माफ फरमाए। हाँ, तौबा वाला रास्ता इख्तियार करें, बहुत ज्यादा तौबा किया करें, बहुत ज्यादा इस्तग़फ़ार किया करें, बहुत ज्यादा। ये हजारों सैकड़ों बुराइयों की जड़ से निकाल के फेंक देने वाला अमल है ये अस्तगफिरुल्लाह वाला अमल, इस्तग़फ़ार वाला रास्ता, अल्लाह की बारगाह में तौबा करने वाला, आंसू बहाने वाला, गिरियाजारी करने वाला रास्ता। ये बंदे की किरदार और गुफ्तार में तब्दीली पैदा कर देता है ये रास्ता। डाउन टू अर्थ, हर एक को अपने से बेहतर जाने। बच्चा है तो ये सोच के बेहतर जाने के मासूम है, गुनाहों से पाक है। बुजुर्ग है तो ये सोच के उसको बेहतर जाने के हाँ इसकी उम्र ज्यादा है, इसने जिंदगी में नमाजें इबादतें मुझसे कई गुना ज्यादा पढ़ी होंगी। हर एक को मोहब्बत करें, अदब करें, खिदमत करें, सिलाए रहमी करें,
اگر آپ کے انڈر ہیں تو ان کی تربیت کریں، اگر آپ کے ساتھی ہیں تو ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی شیئر کریں، اگر ماں باپ ہے تو خدمت و ادب کے جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں، اساتذہ مشائخ ہیں تو ان کے ساتھ ادب کریں، ایون کہ کوئی دوسرے مسلک عقائد کے لوگ ہوں ان کی بھی بے ادبی نہیں کرنی۔ ہاں بھائی، میں ان کی عزت نہیں کرتا کیونکہ ان کا سلسلہ ڈفرنٹ ہے، لیکن میں ان کی نندا بھی نہیں کرتا، میں ان کی بے ادبی بھی نہیں کرتا، ان کو برا بلا بھی نہیں کرتا، گالیاں بھی نہیں دیتا، استغفر اللہ سے نہیں دینی ہے میں۔ بلکہ کوئی غیر مسلم ہو تو اس کو بھی برا بھلا کہتے ہوئے ذرا سوچیں کیا آپ کا رب فرماتا ہے ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ کہو کہ کہیں یہ غصے میں پلٹ کر تمہارے سچے خدا کو بھی برا نہ کہنا شروع کر دیں۔ دعا کریں، ہمیں کو کسی سے مقابلہ کرنا ہے، ہمیں تو اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ بڑی پرابلم ہے، ہم ساری دنیا کو سنوارنے چل پڑتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں سنوارتے۔ بیوی بچوں کو ڈنڈا پکڑتے، چلو بھائی نماز پڑھو، بھائی خود نماز قائم کرو، خود نماز پڑھو، تمہارے بیوی بچے خود پڑھنے لگ جائیں گے۔ چلو بھائی مدرسے چلو، قرآن پڑھنا ہے تم نے، وہ بابا کبھی خود بھی تو قرآن کھول کے پڑھو۔ نہیں جی نہیں، میں نے پڑھا ہوا ہے، اچھی بات ہے، پڑھا ہوا ہے، آپ روز پڑھنا ہے۔ قرآن پڑھ لیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے قرآن پڑھنا چھوڑ دینا، میں نے روز پڑھنا ہے، ہر روز پڑھنا ہے۔ ہاں جی، میں سورہ یاسین شریف پڑھتا ہوں جی صبح اٹھ کے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک معمول بنا لیا بھی صبح کو سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں، یا رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک شریف پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن بھائی قرآن کھول کے ویسے بھی پڑھو ترتیب کے ساتھ، الحمد شریف سے لے کے والناس تک ترتیب کے ساتھ پڑھو، بلکہ اللہ آپ کو توفیق دے ترجمے کے ساتھ پڑھو، اللہ آپ کو اور زیادہ آپ پر مہربان ہو، تفسیر کے ساتھ پڑھو تاکہ پتہ لگے کہ شان نزول کیا ہے، معاملہ کیا تھا، کب یہ آیت مبارکہ اتری، کہاں اتری، حالات و معاملات کیا تھے، اس کی گہرائی اور ڈیپتھ کیا ہے۔ جو اسکالر آف دین ہیں، اسکالر آف اسلام ہیں، انہوں نے اس پر کیا ریسرچ کی ہوئی ہے۔ اپنے آپ کو بدلیں۔ خدا را سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، چاہے اس نے کردار و عمل سے سنوارا، چاہے اس نے علم سے اپنے آپ کو سنوارا، مزین کیا، چاہے اس نے عبادت و ریاضت سے اپنے آپ کو سنوارا، چاہے اس نے دین کو فروغ کے لیے، دین کی بھلائی کے لیے تبلیغ و واعظ و درس و تدریس کا کام اور قرآن کی اشاعت و نشاط کا کام، جو بھی اس نے کیا، جس طرح بھی اس نے سنوارا، اللہ قبول فرماتا ہے۔ لیکن اپنے آپ کو سنوارے ضرور۔ آپ کے لمیٹڈ سورسز ہیں، ان لمیٹڈ سورسز میں رہ کے دین کی خدمت کریں، اپنے آپ کو سنواریں۔ آپ کے پاس بہت بڑا حلقہ احباب ہے، آپ ان میں اچھی بات کر کے کوئی اچھا ایک پیغام دے کے سنواریں۔ آپ کے پاس اللہ پاک نے مال دیا ہوا ہے تو مال سے دین کی خدمت کرتے ہوئے اپنے آپ کو سنواریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سنواریں، لیکن اچھے طریقے سے پریکٹیکلی خود عمل کر کے۔ آج کل اللہ پاک رحم والا معاملہ فرمائے، آج کل سنوارنے کا جو شعبہ ہم نے پکڑا ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ لوگ ایک میسج بناتے ہیں، اچھی سی حدیث، اچھا سا کوئی آیت مبارکہ، 500 بندوں کو، 2000 بندوں کو، 10 بندوں کو 20 گروپوں میں چھوڑ دیتے ہیں، یہ سوچ کے کہ میں تبلیغ و واعظ کا کام کر رہا ہوں۔ میں صبح اٹھتا ہوں، میرے حال پتہ نہیں کتنے گروپ ہیں، کتنے لوگوں نے جو مجھے جانتے ہیں سب گروپوں میں مجھے شامل کر لیتے ہیں، وہ سینکڑوں کے حساب سے مجھے صبح کو میسج آئے ہوتے ہیں۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں میں کیسے سارے میسج پڑھوں، کیسے وہ ساری 5 10 منٹ کی ویڈیو دیکھوں؟ میں اگر اس میں لگ جاؤں تو میرا خیال ہے کچھ نہیں تو 2-3 گھنٹے تو مجھے صرف صبح کو وہ واٹس ایپ کے گروپوں کے اور دوسرے میسیجز دیکھنے کو چاہیے، حدیث مبارکہ بھیج رہے ہیں، قرآن کی آیتیں بھیج رہے ہیں، لوگوں کی بہت سارے علماء کی سپیچ بھیج رہے ہیں۔ نہیں بھی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، میں اس پر متفق نہیں ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے نقطہ نظر سے ٹھیک ہو،
लेकिन मुझे अपने हल्का अहबाब को ठीक करना है। सबसे पहले खुद को ठीक करना है, फिर अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को दावत देनी है। भाई मैं महफिल जिक्र में जाता हूँ तो उनको भी दावत दें, आओ भाई महफिल जिक्र में। भाई मैं नमाज पढ़ता हूँ, एक मेरा दोस्त भाई है वो नहीं पढ़ता, कभी मोहब्बत से उसे प्यार से चाहत के साथ बड़ी नरमी के साथ, आ जाओ भाई, आओ यार मस्जिद चलते हैं, अल्लाह की बारगाह में क़याम और रुकू और सजदे करेंगे, अल्लाह राजी होगा यार। अल्लाह पाक नमाज की बरकत से तुम्हें बहुत सारी कबाहतों से बचा लेगा, बहुत सारे तुम्हारे मसले मसाइल भी अल्लाह पाक बेहतर फरमा देगा। इस तरह से बस दावत दे नमाज की, कुरान की। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी देर जिक्र करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या रब्बे जुल जलाल मालिकुल कुद्दूस, अल्लाह ये तेरा ही करम है कि हम तेरे जिक्र के लिए इकट्ठे हो गए। बेशक सब तौफीकें तेरे पास हैं। अल्लाह हम सबको हिम्मत दे, ताकत दे, तौफीक दे, जितने भी खैर और भलाई के काम हैं उनमें हिस्सा लेने की, दीन इस्लाम को सीखने, समझने, पढ़ने, उस पर अमल करने की तौफीक, एक प्रैक्टिकल मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा, एक सच्चा सुच्चा ईमानदार मोमिन बंदा बनने की तौफीक अता फरमा। तेरे वली बनना चाहते हैं, तेरे दोस्त बनना चाहते हैं, या अल्लाह हम पर अपना करम अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमारे अंदर जो भी गलतियां, खताएं, कोताहियां, सुस्तियां, बेअदबियां, लग़्ज़िशें और सगीरा कबीरा गुनाह और इल्लतें, जो गिलाजतें चिमटी हुई हैं, अल्लाह अपने करम से दूर फरमा दे। अल्लाह हमें पाक साफ कर दे, पाकीज़ा और मुनज़्ज़ा कर दे, हमारे कुलूब व इज़हाम को साफ सुथरा कर दे, ऐसा बना दे जैसा तुझे पसंद आ जाए। अल्लाह नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा, कुरान को सही तरीके से पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, खैर और भलाई के कामों में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा, किरदार और गुफ्तार को बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमा, आजिज़ी आजिज़ी करने, आजिज़ी सीखने, आजिज़ी की प्रैक्टिस करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमें हर तरह की बुराई और गंदगियों से पाक कर दे, कदूरतों से पाक कर दे, गफलतों से पाक कर दे, गुनाहों से पाक कर दे। अल्लाह हम पर, हमारे आबाओ अजदाद पर, हमारी औलादो नस्लों पर रहम फरमा ले, रहम फरमा दे। अल्लाह अपना करम अता फरमा दे। या अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो मकरूज हैं उन्हें कर्जों से खलासी अता फरमा, जो तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्तियां दूर फरमा, जो बेरोजगार हैं अल्लाह उन्हें हलाल और तैयब रिज़्क़ के बेहतरीन मौक़े अता फरमा, जिनके काम कारोबार हैं, नौकरियां हैं, अल्लाह उसमें खैर, बरकत और तरक्की अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमें अपना फ़क्र अता फरमा, अपना तवक्कल अता फरमा, अपनी मार्फत अता फरमा, सबर और शुक्र अता फरमा। सब कुछ दिया है तूने, अल्लाह दीन इस्लाम पर इस्तकामत अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा दे, जो बीमार हैं उन्हें शिफाएं अता फरमा दे, हमारे ज़ाहिर व बातिन में जो भी दुख तकलीफें, बीमारियां, मुसीबतें, बलाएं, परेशानियां अपनी शान करीमी से दूर फरमा दे, जो रजील ताकतें, नेगेटिव फोर्सेस, जादू टूने वार हैं, सब रद्द फरमा दे। या अल्लाह, ज़मीन व आसमान में मौजूद हर चीज के शर से तेरी पनाह मांगते हैं, अल्लाह अपनी अमान व पनाह अता फरमा दे। या रब्बुल आलमीन, हमें अपने कर्ज और फर्ज एहसन तरीके से अदा करते रहने की तौफीक अता फरमा, खैर कसीर और रिज़्क़ कसीर अता फरमा। जो हमारे आबाओ अजदाद, मशाइख, असातिज़ा, वालिदैन में से दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, कब्र की हशर की मंजिलें आसान फरमा। जो हयात हैं उन्हें ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, बुलंद दर्जा अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, जो बीमार हैं उन्हें शिफाएं अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, कुल उम्मत मुसलमा की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा, मुसलमान मुल्कों, इलाकों, सरहदों की खैर फरमा, मुसलमान मुल्कों की, मुसलमानों की इज़्ज़त व शर्मों की इमलाक की खैर फरमा। या रब्बुल आलमीन, जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म तोड़े जा रहे हैं, अल्लाह मुसलमानों की सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमाते हुए उनको सरखुरू फरमा। या अल्लाह अपने ख़ज़ाना गैब से उनकी मदद फरमाते हुए अल्लाह उनको कामयाबियाँ अता फरमा। या रब्बुल आलमीन,
خصوصاً بالخصوص ملک فلسطین کے لیے دعا گو ہیں، اللہ اپنا کرم عطا فرما دے، کفار کو ان کے ناپاک ارادوں میں بری طرح ناکام فرما دے۔ یا رب العالمین کشمیر کے مسلمانوں کے لیے دعا گو ہیں، ان پر بھی اپنا لطف و کرم عطا فرما، انہیں آزادی جیسی نعمت سے نواز دے۔ یا رب العالمین کل امت مسلمہ پر اپنا کرم عطا فرما، بالخصوص جو مسلمان مملکتیں ہیں ان کے جو لیڈران ہیں، اللہ ان پر اپنا کرم عطا فرما، انہیں ہدایت والا معاملہ فرما، جرت والا معاملہ عطا فرما، اتفاق و اتحاد والا، یونٹی والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی سامعین و ناظرین ہیں ان کی جتنی نیک حاجات، نیک تمنائیں، ضرورتیں ہیں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما، ان کی جتنی بھی نیک دعائیں ہیں، خیر اور بھلائی کی دعائیں، سب اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اللہ میرے ساتھیوں پر بہت سارا اپنا کرم عطا فرما، جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا جن کا ہم پر حق ہے، ہماری تمام دعائیں ان کے حق میں بھی قبول و مقبول فرما۔ جو لائیو ہمارے ساتھ آمین کر رہے ہیں ان پر بھی اپنا کرم عطا فرما، جو بعد میں ریکارڈنگ کی شکل میں دیکھیں گے، سنیں گے، آمین کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو بھی شرف قبولیت عطا فرما۔ ان روحانی نورانی محافل میں سے ان کو بھی پورا پورا حصہ عطا فرما۔ الہی انت مقصودنا ورداک مطلوبنا، آتنا محبت ذاتک ومعرفت صفاتک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ آپ سب کو آئندہ ویک تک کے لیے بہت ساری دعائیں، بہت ساری نیک تمنائیں، نیک نگاہیں آپ کے لیے۔ اگلے ویک پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔